بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 کلاس کے بچوں کے لیے آج ہم اردو کا پہلا سبق آپ کو سنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ 2 کلاسز پر مشتمل ہر سبق جو ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلے حصے میں ہم مصنف کا تعارف اور ان کی خدمات اور ان کے بارے میں تھوڑا تفصیلی نظر ڈالتے ہیں، اور پھر دوسرے حصے میں ہم اسی سبق کو پڑھتے ہیں، اس کے مشکل الفاظ پر بات چیت کرتے ہیں، اور پھر اس کی ایکسرسائز بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ تو یہ طریقہ ہمارا رہے گا پورے کورس کے اندر۔ آج پہلا سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کے مصنف ہیں مولانا شبلی نعمانی یا علامہ شبلی نعمانی، اور اس سبق کا نام آپ کی کتاب میں ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ دراصل سبق علامہ شبلی نعمانی کی ایک مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے سیرت النبی جلد دوم، ٹھیک ہے۔ آپ نے سیرت النبی کے اوپر ایک بہت ہی مشہور کتاب لکھی ہے، سارے اردو پڑھنے والے اس کتاب سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، اور وہ مشہور کتاب جو ہے وہ 6 جلدوں پر مشتمل ہے، جس کی 4 جلدیں علامہ شبلی نعمانی نے لکھی ہیں، اور باقی کی 2 جلدیں ان کے انتقال کے بعد ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی نے لکھی ہیں۔ تو اردو میں ایک بہترین کتاب سیرت النبی پر مانی جاتی ہے، اس کتاب کی دوسری جلد سے یہ سبق جو ہے وہ ماخوذ ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد دوم سے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے آپ کی کتاب میں جو بات لکھی گئی ہے مولانا شبلی نعمانی کے بارے میں، جو ان کی زندگی پر معمولی سا تبصرہ کیا گیا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم تھوڑا اس کو ڈیٹیل میں جا کے دیکھیں گے، ٹھیک ہے جناب۔ محمد شبلی نام، پیدائش ان کی ہوئی 1857 میں، اور انتقال ان کا ہوا 1914 میں، ٹھیک ہے۔ محمد شبلی نام اور شمس العلماء خطاب تھا، انگریزوں نے یہ خطاب ان کو دیا تھا، شمس العلماء یعنی عالموں کا سورج۔ نعمانی، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سے عقیدت کی وجہ سے خود اضافہ کیا، ٹھیک ہے۔ یعنی شبلی نعمانی کے ساتھ جو لفظ نعمانی ہے وہ دراصل ان کو امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سے عقیدت تھی، اس لیے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ نعمانی لگا لیا۔ والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا، اعظم گڑھ ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ کے مدرسے سے حاصل کی، آپ کی لیاقت کی وجہ سے سر سید نے علی گڑھ میں عربی کا استاد مقرر کیا، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم سر سید اور علی گڑھ کی تحریک اگلے سبق میں اس کو بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے، بس آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ سر سید نے جب مسلمانوں کی ابتر حالت دیکھی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، تو انہوں نے مسلمانوں کو سپورٹ دینے کے لیے تعلیمی بہتری کی کوشش کی کہ مسلمانوں میں تعلیم جو ہے وہ عام ہو۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک ادارہ بنایا علی گڑھ، اور اس ادارے میں انہوں نے پائے کے مصنفین، پائے کے اساتذہ اور پائے کی شخصیات، بلند پایہ شخصیات کو اس میں شامل کیا، جنہوں نے مسلمانوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے اپنا رول پلے کیا۔ تو سر سید نے علی گڑھ میں ان کو عربی کا استاد مقرر کیا، یہیں آپ کی تصنیفی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ نے مصر، ترکی، روم اور شام کے سفر کیے، اور وہاں کے کتاب خانوں سے مواد حاصل کیا۔ ترکی کے سلطان نے آپ کو تمغائے مجیدی عطا کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو تھے جناب آپ کا زندگی کا سفر۔ اب ادبی سفر کیا تھا مولانا شبلی؟ شاعر، ادیب، فلسفی، قانون دان، ماہر تعلیم، عالم دین اور مورخ تھے۔ مورخ کا مطلب تاریخ لکھنے والے۔ آپ کی تصانیف میں المامون، سیرت النعمان، الفاروق، الغزالی، سوانح مولانا روم، مقالات شبلی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بلند پایہ کتابیں موجود ہیں۔ تو دیکھیے آپ، ایک آدمی اپنی زندگی کے اندر کیا کچھ کارنامہ ہائے انجام دے کے جاتا ہے، اور بڑی کتابیں ہیں یہ تاریخ کی۔ جب بھی ہمیں
ضرورت پڑتی ہے ماضی میں جانے کی، خاص طور پر اسلامی تاریخ کی، تو شبلی نعمانی کا کام ہمارے لیے بہت مفید اور فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ شبلی نعمانی کا جو کام ہے وہ دوسرے تاریخ نویسوں سے ہٹ کر ہے۔ انہوں نے روایت کے بجائے درایت کو بھی جو ہے اہمیت دی ہے، ٹھیک ہے۔ ابن خلدون کا جو طریقہ کار تھا درایت کا مطلب یہ ہے کہ جو واقعہ عقل کی کسوٹی پر اور حالات کی کسوٹی پر پورا اترے، اسی واقعے کو تاریخ سمجھا جائے، باقی جو باتیں ہیں ان کو صرف اور صرف کہانی کا درجہ دیا جائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں درایت، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہیں کہ فلاں شخص سے ایک آدمی آ کے ملا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جب دونوں شخص کی زمانوں کی بات کی جائے تو 200 سال کا فرق ہو، تو یہ واقعہ اگر کہیں لکھا ہوا مل جائے کہ فلاں شخص سے ایک آدمی آ کے ملا اور دونوں کی تاریخ پیدائش میں 200 سال کا گیپ ہو، تو ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ صرف کہانی ہے، اور درایت اور عقل کی بنیاد پر یہ بات پوری نہیں اترتی، ٹھیک ہے۔ تو بیٹے یہ تھا ایک چھوٹا سا تعارف آپ کے لیے شبلی نعمانی کا۔ میں اب آپ کو جو ہے تھوڑا سا تفصیلی تعارف کرانا چاہتا ہوں، اور تفصیلی تعارف کے لیے میں ہمیشہ آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ آپ لوگ ایک اردو کی ویب سائٹ ہے بہت اچھی، ریختہ.org، میں یہاں مینشن کر دیتا ہوں، ریختہ.org، ٹھیک ہے۔ یہ جو ویب سائٹ ہے، اس ویب سائٹ پر تقریباً تمام مصنفین جو اردو کے ماضی میں گزرے ہیں اور جو حال میں بھی مشہور مصنفین ہیں جن کا کام ہے، وہ سارا کا سارا اس ویب سائٹ پر جمع کر دیا گیا ہے۔ مشہور کتابیں، ٹھیک ہے، پرانی ڈکشنریز اور بہت ہی انمول قسم کی نایاب کتابیں بھی آپ کو اس ویب سائٹ پر مل سکتی ہیں۔ تو آپ جب بھی اردو میں کوئی چیز پڑھنا چاہتے ہیں جو آپ کو انٹرنیٹ پہ آسانی سے نہیں مل رہی، تو آپ اس ویب سائٹ پر جا کر آسانی سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ویب سائٹ اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے، یعنی آپ اگر انگلش سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ پورا اس کا اسٹرکچر انگلش میں ہوگا، کتابیں اردو میں آئیں گی، لیکن اگر آپ اردو سلیکٹ کرتے ہیں تو پھر اردو میں لکھی ہوئی سب چیزیں آئیں گی۔ اب میں یہیں پر جا کے شبلی نعمانی کو سلیکٹ کر رہا ہوں یا سرچ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ریختہ کی ویب سائٹ پر شبلی نعمانی کا تعارف جو ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ بہت کام ہے ان کا، بہت ساری کتابیں ان کی ہیں۔ سمجھ لیجئے اگر آپ تعلیم اردو ادب میں شبلی نعمانی کے نام کے بغیر اردو ادب کمزور ہے، یا اس کو آپ ان کا حصہ بہت ہے اردو ادب میں۔ ٹھیک ہے، 1 منٹ میں اس کو چیک کر لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو میں اس وقت موجود ہوں ریختہ.org کی ویب سائٹ پر، اور تعارف جو ہے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ تعارف میں یہ تعارف دراصل ریختہ کی اپنی جو تنظیم ہے یا جو انتظامیہ ہے، وہ ہر شاعر کا تعارف اپنے طور پر اس کی علمی خدمات کی بنیاد پر کرتی ہے۔ تو تعارف میں لکھا ہے، پہلا شعر ہے: آپ جاتے تو ہیں اس بزم میں شبلی لیکن، آپ جاتے تو ہیں اس بزم میں شبلی لیکن، حال دل دیکھیے اظہار نہ ہونے پائے، ٹھیک ہے۔ مورخ، شاعر اور اردو تنقید کے بنیاد گزار، یہ ہیڈنگ کے طور پر ڈالا ہے۔ اردو ادب کی دیو پیکر ہستیوں میں شبلی ہی وہ خوددار ہستی ہے جس نے مغربی علوم و فنون کی تیز و تند آندھی میں بھی مشرقی علوم و فنون کے دیے کو نہ صرف بجھنے نہیں دیا بلکہ اپنی تلاش
اور جستجو سے اور تدقین سے، ٹھیک ہے، کہ روغن سے اس کی لو کو بڑھاتی رہی، یہاں تک کہ چراغ خانہ شمع انجمن کے دوش بدوش کھڑا ہونے کے لائق ہو گیا۔ یعنی مشرقی جو ادب تھا اور مشرقی جو سوچ اور فکر تھی علم کی، جو روایت تھی، وہ روایت ختم ہو جاتی اگر شبلی کا یہ کام نہ ہوتا۔ اور کیونکہ مغرب کی جانب سے علوم کا ایک بہت بڑا سیلاب اور ریلا اس زمانے میں جب انگریز یہاں پر آیا تو وہ یہاں اس کا چرچا بہت ہو گیا اور سب لوگ اسی کی طرف چلے گئے، تو یہ امکان تھا کہ ہماری جو مشرقی روایات ہیں، ہمارا جو مشرقی علم ہے، فکر ہے، وہ کہیں ڈیمیج نہ ہو جائے، تو اس کو مضبوط کرنے کے لیے علامہ شبلی نعمانی کا کام بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آگے لکھتے ہیں جناب، شبلی نعمانی ان لوگوں میں ہیں جو سر سید احمد خان کے اثر اور فیض صحبت کی بدولت مولویت کے محدود اور تنگ دائرے سے نکل کر ادب کے وسیع میدان میں آئے۔ انہوں نے اردو زبان میں اسلامی تاریخ کا صحیح ذوق پھیلایا۔ تاریخ میں انہوں نے اسلامی تاریخ کی عظیم شخصیتوں کے حالات زندگی قلم بند کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا، جس میں متعدد نامور اسلاف آئے، یعنی بزرگ آئے ہمارے پرانے۔ ان کی سب سے مشہور و مقبول کتاب خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کی سوانح عمری الفاروق ہے۔ اس سلسلے میں ان کی آخری تصنیف سیرت النبی ان کی زندگی میں مکمل نہیں ہو سکی تھی، اسے ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی نے مکمل کر کے شائع کرایا۔ ان تصانیف کے علاوہ شبلی نے بے شمار تاریخی اور تحقیقی مضامین لکھے، جس سے تاریخ دانی اور تاریخ نویسی کا عام شوق پیدا ہوا۔ شبلی شاعر اور اعلیٰ درجے کے سخن شناس و نقاد تھے، ٹھیک ہے۔ تاریخ میں ہم عام طور پر شبلی نعمانی کو تاریخ کے حوالے سے جانتے ہیں، بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ شبلی ایک بہت اچھے شاعر بھی تھے، ٹھیک ہے، اور انہیں اردو تنقید کے بنیاد گزاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ علی گڑھ کے قیام کے دوران شبلی نے پروفیسر آرنلڈ سے بھی فیض حاصل کیا، یہ برطانیہ کے تاریخ نویس تھے، اور ان کے توسط سے مغربی تہذیب اور اس کے معاشرتی آداب سے واقف ہوئے۔ شبلی نے اس تہذیب و معاشرت کے محاسن کا اعتراف کیا اور مشرقی تہذیب کے ساتھ اس کی آمیزش بھی کی۔ اس آمیزش نے قدامت پسندوں کو ان سے بدظن کر دیا۔ یہ زمانہ وہ تھا کہ جب انگریز کو سارے مسلمان بہت اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور جو کوئی بھی انگریز کی تعریف کرتا تھا لوگ سمجھتے تھے کہ انگریز کا پٹھو ہے یہ انگریز کا جو ہے غلام ہے، یہ انگریز کا نمائندہ ہے۔ شبلی نعمانی نے جب تہذیب کے طور طریقے انگریزوں کے دیکھے تو اس کو اعتراف کیا کہ وہ اچھے طریقے ہیں انسان کے لیے، اور اپنے ہاں مشرق کے اندر اس کو رائج کرنے کے لیے انہوں نے مکس کیا مشرقی تہذیب اور مغربی تہذیب کو۔ اس کی بنیاد پر لوگوں نے ان پر پھر بہت تنقید کی، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ انہیں ندوہ سے بھی نکلنا پڑا۔ یعنی ان کا ایک ادارہ تھا ندوۃ العلماء، جہاں پر بہت سارے عالم جو ہے وہ مذہبی کام کیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے لوگوں نے ان کو وہاں سے نکال دیا۔ وہ مغرب زدہ حلقوں میں بغیر کسی احساسی کمتری کے شریک ہوتے تھے۔ اونچے طبقے کی سوسائٹی میں ان کی بڑی مانگ تھی اور وہ کہیں سے بیگانے نہیں لگتے تھے۔ ان اونچے خاندانوں کی بعض لیڈیاں نہایت شائستہ، قابل اور ادب کی دلدادہ تھیں۔ انہی میں ایک عطیہ فیضی تھیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ شبلی نعمانی کی زندگی میں ان خاتون کا بڑا کردار بھی رہا ہے، ٹھیک ہے۔ انہی میں ایک عطیہ فیضی تھیں جن پر مولانا ہزار جان سے لٹو تھے۔ ان کے اس یک طرفہ عشق نے ان سے نہایت گرم شاعری کرائی، یعنی پوری شاعری جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ اسی احساس کے گرد جو ہے وہ گھومتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مولانا کو اپنی نجی زندگی پر پردہ ڈالنے اور پبلک لائف میں دنیا داری کے تمام ہتھ کنڈے استعمال کرنے کا ہنر خوب آتا تھا، اس لیے ان کی گرما گرم عشقیہ شاعری فارسی میں ہے ٹھیک ہے۔ انہوں نے وہ شاعری بجائے اس کے کہ اردو میں کرتے فارسی میں کی ہے، جو عوام کی نظر سے کم ہی گزرتی ہے۔ اردو میں انہوں نے عموماً قومی اور سیاسی شاعری کی ہے۔ ان کی فارسی شاعری کے بارے میں حالی نے کہا ہے، کوئی کیوں کر مان لے کہ یہ اس شخص کا کلام ہو سکتا ہے ٹھیک ہے۔ یعنی مذہبی آدمی تھے اور عشق کا اظہار کرنا تھا، تو وہ بجائے اس کے کہ اردو میں کر کے انہوں نے فارسی میں سارے اشعار لکھے،
اور جب لوگ پڑھتے ہیں اس کو تو کوئی کیوں کر مان لے کہ یہ سارا کلام اس شخص کا ہے جس نے سیرت نعمان، الفاروق اور سوانح مولانا روم جیسی مقدس کتابیں لکھی ہیں۔ غزلیں کاہے کو ہیں، شراب دو آتشاں ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ جو غزلیں ہیں فارسی کی وہ کیا ہیں؟ بس شراب دو آتشاں ہیں جس کے نشے میں خمار چشم ساقی بھی ملا ہوا ہے۔ غزلیات حافظ کا جو حصہ رندی اور بے باکی کے مضامین پر مشتمل ہے، ممکن ہے کہ اس کے الفاظ میں زیادہ دل ربائی ہو، مگر خیالات کے لحاظ سے یہ غزلیں بہت زیادہ گرم ہیں۔ یہ جو ہے وہ کس نے تبصرہ کیا ہے؟ مولانا کا یہ جو تذکرہ ہے یہ حالی نے کیا ہے، ٹھیک ہے، الطاف حسین حالی صاحب نے یہ تذکرہ کیا ہے۔ اچھا جی، مولانا صرف عطیہ فیضی پر ہی نہیں جان چھڑکتے تھے بلکہ ان کے کچھ اور بھی محبوب تھے، جن میں اس وقت 18-19 سال کے مولانا ابوالکلام آزاد اور ایک نامعلوم مدراسی خاتون بھی شامل تھیں۔ ڈاکٹر وحید قریشی اپنی کتاب شبلی حیات معاشقہ میں لکھتے ہیں، مولانا کی دوہری محبت بڑی مرکب سی ہے، ندوہ کی سرگرمیوں کے ساتھ ابو کلام میں دلچسپی اور پھر عطیہ بیگم سے لگاؤ۔ ایک طرف انہیں ندوہ عزیز ہے تو دوسری طرف عطیہ، لیکن آپ دونوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ ایک طرف ان کے اشعار میں عشق کی بو آتی ہے تو دوسری طرف وہ عطیہ کے ساتھ جانماز کا تعلق پیدا کرنے کی بھی خواہش مند ہے۔ مولانا آزاد ہوں یا عطیہ، دونوں شبلی کی عزت اس بزرگ اور عالم کی حیثیت سے کرتے تھے، لیکن جب مولانا کی محبت چھلک پڑی تو دونوں ان سے نالاں ہو گئے، پھر بھی ان کے التفات کے لیے گڑ گڑاتے نظر آتے ہیں۔ عطیہ ایک علم دوست خاتون شبلی سے عمر میں بہت چھوٹی تھیں، ان کے اندر زنانہ حسن بالکل نہیں تھا، لیکن ان کی قابلیت سے علامہ اقبال بھی متاثر تھے۔ عطیہ کے مراسم جارج برنارڈ شاہ جیسے لوگوں سے بھی تھے۔ وہ جنجیرہ خاندان کی نوابزادی تھیں، لیکن جناح کی دعوت پر پاکستان چلے جانے کے بعد وہاں انہوں نے بڑی قسم پرسی میں زندگی کے آخری دن گزارے۔ یہ جب آپ تاریخ پڑھیں گے، ادب پڑھیں گے، تو اس کے اندر آپ کو عطیہ جو ہے ان کا بڑا رول ملے گا، اور پاکستان میں آخری وقت میں آ کے بیچاری بہت ہی مشکل حالات میں ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ سب باتیں انسان کی زندگی کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں، اور اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں زندگی کے، کہیں وہ مذہبی پہلو لیے ہوتا ہے، کہیں وہ ادبی پہلو لیے ہوتا ہے، اور کہیں وہ اپنی ذاتی زندگی کے اندر غم روزگار کا بھی شکار ہو جاتا ہے، غم عاشقی کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ تو شبلی 1857 میں اعظم گڑھ کے نزدیک بندوال میں پیدا ہوئے۔ یہ لوگ نسلاً راجپوت تھے۔ شبلی نے اپنی متشددانہ حنفیت کے اظہار کے لیے اپنے نام کے ساتھ نعمانی لکھنا شروع کیا۔ ان کے والد اعظم گڑھ کے نامور وکیل، بڑے زمیندار اور نیل و شکر کے تاجر تھے۔ شبلی کو انہوں نے دینی تعلیم دلانے کا فیصلہ کیا۔ شبلی نے اپنے وقت کے جید علماء سے فارسی، عربی، حدیث، فقہ اور دیگر اسلامی علوم حاصل کیے۔ تعلیم سے فراغت کے بعد مولانا نے کچھ دنوں قرق امین کے طور پر ملازمت کی، پھر وکالت کا امتحان دیا جس میں فیل ہو گئے، لیکن اگلے سال کامیاب ہو گئے۔ کچھ دنوں مختلف مقامات پر ناکام وکالت کرنے کے بعد مولانا کو علی گڑھ میں سر سید کے کالج میں عربی اور فارسی کے معلم کی نوکری دی گئی۔ یہیں سے شبلی کی کامیابیوں کا سفر شروع ہوا۔ ٹھیک ہے، علی گڑھ کی ملازمت کے دوران ہی مولانا نے ترکی، شام اور مصر کا سفر کیا۔ ترکی میں سر سید کے رفیق اور عربی و فارسی کے اسکالر کے طور پر ان کی بڑی آؤ بھگت ہوئی۔ عطیہ فیضی کے والد حسن آفندی کی سفارش پر کہ وہ سلطان عبدالحمید کے دربار میں، یہ سلطان عبدالحمید ترک کے جو ہے وہ خلیفہ تھے یا وہاں کے فرمانروا تھے، خاصا رسوخ رکھتے تھے۔ ان کو تمغہ مجیدیہ سے نوازا گیا۔ واپسی پر انہوں نے المامون اور سیرت نعمان لکھی۔ 1890 میں شبلی نے ایک بار پھر ترکی، لبنان اور فلسطین کا دورہ کیا۔ ٹھیک ہے، یہ وہ دور ہے جب یہاں مسلمانوں پر بہت دباؤ تھا اور انگریز کا پورا سکہ جم گیا تھا، اور ہندو اکثریت ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت دباؤ تھا۔ تو اس دور میں سر سید احمد خان دراصل مسلمانوں کو اوپر اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، اور علی گڑھ کی مرکز کو بنیاد بنا کر وہ سارے دنیا میں مسلمان اساتذہ کو بھیجتے تھے تاکہ وہ وہاں سے اسٹڈی کر کے باہر کی دنیا کو دیکھ کر اپنے تجربے کو بڑھائیں، اور بڑھا کر پھر آ کر مسلمانوں کو اسی لحاظ سے پڑھائیں۔
فلسطین کا دورہ کیا اور وہاں کے کتب خانے دیکھے۔ اس سفر سے واپسی پر انہوں نے الفاروق لکھی۔ 1898 میں سر سید کے انتقال کے بعد شبلی نے علی گڑھ چھوڑ دیا اور اعظم گڑھ واپس آ کر اپنے قائم کردہ نیشنل اسکول، جو اب شبلی اسکول کہلاتا ہے، اس کی ترقی میں مصروف ہو گئے۔ پھر وہ حیدرآباد چلے گئے، جہاں اپنے 4 سالہ قیام میں انہوں نے الغزالی، علم الکلام، الکلام، سوانح عمری مولانا روم اور موازنہ انیس و دبیر، کیا بات ہے جناب۔ اس کے بعد وہ لکھنؤ آ گئے، جہاں انہوں نے ندوۃ العلماء کے تعلیمی معاملات سنبھالے۔ وہ ندوے کی مصروفیات کے درمیان ہی انہوں نے شعر العجم لکھی۔ 1907 میں گھر میں بھری بندوق اچانک چل جانے سے وہ اپنا ایک پیر گنوا بیٹھے اور لکڑی کے پیر کے ساتھ باقی زندگی گزاری۔ مولانا نے 2 شادیاں کی۔ پہلی شادی کم عمری میں ہی ہو گئی تھی۔ پہلی بیوی کا 1895 میں انتقال ہو گیا۔ 1900 میں 43 سال کی عمر میں انہوں نے ایک انتہائی کم سن لڑکی سے دوسری شادی کی، جس کا 1905 میں انتقال ہو گیا۔ شبلی کا خواب تھا کہ بڑے بڑے علماء کو جمع کر کے علمی تحقیق و اشاعت کا ایک ادارہ دارالمصنفین کے نام سے قائم کیا جائے۔ انہوں نے اس کا انتظام پورا کر لیا تھا، لیکن وہ ادارے کا افتتاح ان کی موت کے بعد ہوا۔ مولانا کی بعض سرگرمیوں کی وجہ سے ندوہ میں ان کی مخالفت بڑھ گئی تھی۔ آخر ان کے اس ادارے سے، جس کی ترقی کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی تھی، انہیں الگ ہونا پڑا اور وہ اعظم گڑھ آ کر اسکول اور زمینداری کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ یہاں آ کر ان کی صحت گرنے لگی اور 18 نومبر 1914 میں ان کو انتقال ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ شبلی نعمانی ایک فعال اور محنتی آدمی تھے، جس کام میں ہاتھ ڈالتے تھے پوری محنت اور لگن سے اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرتے۔ اپنی علمیت اور شہرت کی بدولت ان کی رسائی اس وقت کی بہت سی ریاستوں کے مسلم اور غیر مسلم حکمرانوں تک تھی، جن سے ان کو اپنے علمی و عملی منصوبوں کے لیے مدد ملتی تھی۔ تو یہ تو تھا جناب ان کا ایک زندگی کا خاکہ۔ اب آئیے ادبی خاکہ۔ شبلی کا شمار اردو تنقید کے بنیادی لوگوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے تنقیدی نظریات کو اپنی 2 لاجواب کتاب شعر العجم اور موازنہ انیس و دبیر، ٹھیک ہے۔ ادب میں تنقید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ادب کو نئے راستے اور نئی راہیں دکھانے کے لیے کوئی شخص کیا خدمات انجام دیتا ہے، اسے کہتے ہیں ادبی نقاد۔ تو یہ جو 2 کتابیں شعر العجم اور موازنہ انیس و دبیر، یہ دراصل بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جامعیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ موازنے میں شبلی نے فن مرثیہ نگاری کے بنیادی اصولوں کے ساتھ ساتھ فصاحت، بلاغت، تشبیہ، استعارے اور دیگر صنعتوں کی تعریف و توضیح کی ہے۔ شعر العجم میں انہوں نے شعر کی حقیقت و ماہیت نیز لفظ و معنی کے رشتے کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ جو کتاب ہے، جس میں لفظ اور معنی کے رشتے پر انہوں نے بہت ڈیٹیل میں بات کی ہے، یہ ہر لسانیات کے اسٹوڈنٹ کو، یعنی جو اردو پڑھ رہا ہے، اس کو پڑھنا بہت امپورٹنٹ ہے، کوشش کی ہے۔ اور اس میں انہوں نے اردو کی جملہ کلاسیکی اصناف کا محاکمہ کیا ہے۔ اس میں انہوں نے شاعری کے عناصر حقیقی، تاریخ و شعر کے فرق اور شاعری اور واقع نگاری کے فرق کو واضح کیا ہے۔ وہ شاعری کو ذوقی اور وجدانی چیز سمجھتے ہیں، جس کی کوئی جامع و معنی تعریف وضع کرنا ممکن نہیں۔ وہ ادراک کے مقابلے میں جذبہ و احساس کو شاعری کا جوہر حقیقی قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگرچہ جذبات کے بغیر شاعری ممکن نہیں، تاہم اس کا مطلب ہیجان یا ہنگامہ برپا کرنا نہیں، بلکہ جذبات میں زندگی اور جولانی پیدا کرنا ہے۔ وہ ہر اس چیز کو جو دل پر استعجاب، جوش یا کوئی اور جذبہ پیدا کرے، شعر میں شمار کرتے ہیں۔ اس طرح ان کے نزدیک آسمان، ستارے، صبح کی ہوا، کلیوں کی مسکان، بلبل کے نغمے، دشت کی ویرانی اور چمن کی شادابی سب شعر ہیں۔ اس طرح شبلی نے شعر کے حسی اور جمالیاتی پہلو پر زور دیا ہے، ادراکی پہلو کے بجائے۔ لفظ و معنی کی بحث میں ان کا جھکاؤ لفظ کی خوبصورتی اور اس کے مناسب استعمال کی طرف ہے۔ وہ لفظ کو جسم اور معنی کو اس کی روح قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر عمدہ معنی عمدہ الفاظ کا جامہ پہن کر سامنے آئے تو وہ زیادہ پر اثر ہوں گے۔ شبلی نعمانی کی علمی خدمات کے اطراف میں انگریز سرکار نے ان کو شمس العلماء کا خطاب دیا تھا۔ ان کے قائم کردہ ادارے شبلی کالج اور دارالمصنفین آج بھی علم و تحقیق کے کاموں میں مصروف ہیں۔ اردو زبان شبلی کے احسانات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ تو یہ تھا ایک مختصر سا تعارف جو ہم نے آپ کے لیے منتخب کیا۔ اس کو پڑھیے، سنیے غور سے، اور اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ریختہ کی ویب سائٹ پر جا کر اس تعارف کو پڑھ سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، تو سبق کا یہ والا حصہ ہم یہاں ختم کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگلے حصے میں ہم سبق کو باضابطہ پڑھیں گے۔